مغربی سرحد میں افغان طالبان کی شرنگیزی ملکی سیاسی قیادت کی بیٹھک آج وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگی۔ ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیراعظم آزاد جموں کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ ملک میں مقیم افغانوں کی واپسی پر بھی اہم فیصلہ متوقع ہے۔ وقت گزاری کے لیے جنگ بندی ناقابل قبول، افغان عبوری حکومت کو مسائل کا مستقل حل نکالنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ ٹیکس شارٹ فال کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ حکومت نے پلان IMF کو پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے مزید ٹیکس اقدامات تجویز کیے گئے۔ سولر پینلز، انٹرنیٹ سروسز اور دیگر شعبوں پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز زیر غور۔ IMF کا سرکاری اخراجات کم کرنے کا بھی مطالبہ۔ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو مداخلت کریں گے، مزاحمتی تنظیم کو غزہ میں گھس کر ماریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کا صدر پیوٹن نے ٹیلی فون پر نتیجہ خیز بات ہوئی، جلد ملاقات متوقع ہے، امید ہے یوکرین جنگ ختم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ امریکی کانگریس کے رکن اور فائنینشل سروسز کمیٹی کے چیئرمین کانگریس میں فرینچ سے ملاقات۔ پاک امریکہ معاشی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، ملاقات میں اقتصادی اصلاحات اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ بنگلہ دیش کی چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے لطفی وائی صدیقی سے بھی ملے، علاقائی معاشی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ اور امریکہ کا دباؤ بھارت برداشت نہ کر سکا، روسی تیل کی خریداری 50% کم کر دی۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے۔ مذاکرات کے نتیجے میں بھارتی ریفائنریوں نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے ہی سے 50% کمی کر دی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ کے آگے جھکنے پر اپوزیشن جماعتوں کی شدید تنقید کا سامنا۔ راہل گاندھی نے مودی کو بزدل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے روسی تیل کی خریداری بند کرنے کا اعلان بھی ٹرمپ نے کیا۔ پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، یورپ کے شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، مسلمان دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، کہیں ہم نے دیکھا کہ ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ حکومت کا آج یوم تشکر فلسطین منانے کا اعلان۔ جلاؤ گھراؤ اور امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیاں کی گئیں۔ احتجاج کرنے والوں نے پولیس انسپکٹر کو 21 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، صرف پرتشدد لوگوں سے ہم نے سڑک کلیئر کروائی، TLP سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوتے رہے، ہر دفعہ مظاہرین کی شرائط بڑھتی رہی، ایک دہشت گرد کو جیل سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا، غلط تاثر دیا گیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے۔ مذاکرات ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے، ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرا جائیں، ایک دہشت گرد ہے، اس کو جیل سے رہا کرا جائیں۔ امریکی صدر کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے رابطہ۔ ٹرمپ نے کہا، پوٹن نے مشرق وسطی میں قیام امن پر مجھے اور امریکہ کو مبارکباد دی، یقین ہے مشرق وسطی میں قیام امن ہمیں روس اور یوکرین کی جنگ ختم کرنے میں مدد دے گا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس اب بھی دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے، غیر منصفانہ دباؤ اور مقابلے کے باوجود روس عالمی سطح پر نمایاں ملک ہے۔ PTI کے ایکس اکاؤنٹ پر 400 لاشوں کا جھوٹا بیانیہ، PICA ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ وزیراعظم مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ، مذہب کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسندی میں ملوث جماعت پر پابندی کی سفارش کا فیصلہ کر لیا۔ نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسران کی شہادت اور املاک کی تباہی میں ملوث افراد پر دہشت گردی کے مقدمات چلیں گے۔ افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی فیصلہ۔
ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों की लाइन अप मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर मैदान में आमने सामने। पाक भारत फाइटर दुबई में बड़े मुकाबले में एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली 23 अक्टूबर को भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह से मुकाबला करेंगे। रिजवान अली अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। कौमी फाइटर 10 फाइट्स में 10 फतूहात अपने नाम कर चुके हैं। और साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल को 27 बरस गुजर गए। उन्हें कराची में उनके मतब के बाहर गोलियों से छलनी करके शहीद किया गया था। उन्होंने हमदर्द फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी कायम की, बच्चों के नौनिहाल निकाला और 200 से ज़ायद किताबें भी लिखी। हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी पूरी जिंदगी तिब, तालीम और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी।